وزیر اعظم پاکستان عمران خان ٹیلی فون پر لوگوں کی شکایات سن کر اس کا جواب دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ ویکسین ان کو لگائی جائے، اور اس کے بعد پھر یہ ایک کرائٹیرین کے مطابق جو 60 سال کی عمر سے زیادہ لوگ ہیں یا جن کو کوئی ایسی بیماری ہیں کہ اگر کرونا ہو جائے تو اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں، پھر ان کی باری آئے گی۔ تو یہ آپ فکر نہ کریں، اس میں کوئی امیر غریب میں نہیں دیکھا جائے گا، اس میں صرف کرائٹیرین دیکھا جائے گا کہ کس کو پہلے لگنی چاہیے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ تر ہم لوگوں کو اس سال کے جیسے سال گزرتا رہے گا تو انشاءاللہ ان کو کور کر سکیں گے۔ اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ اسماعیل عباسی۔ جی اسماعیل صاحب بات کیجئے گا۔ جی السلام علیکم وزیر اعظم صاحب، السلام علیکم فیصل صاحب۔ تو میں سوال کرنے سے پہلے اس بات کو سراہنا چاہوں گا کہ یہ جو سوال کی نشست آپ لوگوں نے شروع کی، یہ بہت خوش آئند ہے۔ کسی بھی معاشرے میں سوال بہت اہم ہے، تو یہ بس اتنی سی بات کے بعد میں سوال کی طرف آتا ہوں۔ اور میرا سوال خان صاحب کا جو ایک نظریہ ہے ریاست مدینہ کا، جو کانسیپٹ خان صاحب پیش کرتے ہیں، اور یہ الیکشن سے پہلے بھی تھا اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جس نے ووٹ کیا اس آواز اس بات کے لیے۔ تو خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک رومانس آج ہماری قوم کا اس کانسیپٹ کے ساتھ آپ نے بنایا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رومانس اسی طرح برقرار رہے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ ایک مغالطہ ہو جائے، فیلسی ہو جائے، انٹلیکچوئل فیلسی کا شکار ہو جائیں ہم، اور جو کانسیپٹ ریاست مدینہ کا ہمارے ذہن میں ہے وہ کہیں ڈسٹارٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بات کرتے ہیں اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں اسامہ ستی کا قتل ہو، سائیوال واقعہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے۔ تو کہیں ہم جس چیز کو یولوجائز کرنا چاہتے ہیں، سراہنا چاہتے ہیں، جس کو بہت اٹھانا چاہتے ہیں، کہیں ہم اس گرینڈ وہ جو ڈیزائن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خواب جو ہے وہ اور خواب کا ٹوٹنا جو ہے وہ بڑا جی بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہیں فیل نہ ہو جائیں۔ دیکھیں میں آپ کو دو مختلف چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے شاید زیادہ آزمایا اور باقی لوگوں سے زیادہ کامیابی دی، یعنی مختلف چیزوں میں زندگی میں نے بڑے بڑے گولز رکھے، کرکٹ میں، پھر ایز کیپٹن، پھر شوکت خانم، پھر نمل یونیورسٹی، اور پھر ایک وہ آدمی جس کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی، وہ ایک 2 پارٹی سسٹم کے اندر وہ ایک پارٹی بناتا ہے، اور پھر ایک جد و جہد کے بعد وہ پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے، اور 2 پارٹی سسٹم جو دنیا میں کہیں نہیں ٹوٹتا۔ یہ یاد رکھیں کہ جدھر 2 پارٹیز ہیں وہ تیسری پارٹی کا آنا ناممکن ہے۔ امریکہ میں دیکھ لیں، انگلینڈ میں دیکھ لیں، اس وقت اب ہندوستان میں دیکھ لیں، جدھر بھی دیکھ لیں۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب میں کرنے گیا، تو جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ایک یہ ایسے خواب ہی نہ رہ جائے، تو یہ سب نے مجھے زندگی میں کہا کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ جو بھی میں نے کام کیا ہے دنیا کہتی تھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، اور وہ کیوں کہتی ہے دنیا؟ یہ یاد رکھیں، اور میں نوجوانوں کے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ کبھی آپ لوگوں کی باتوں سے یہ نہ ہو کہ اپنی خواب کے پیچھے نہ جائیں۔ دنیا ہمیشہ وہ چیزیں کہے گی جو ساری دنیا کرتی ہے، لیکن جب آپ کوئی ہٹ کے چیز کریں گے تو دنیا آپ کو ڈسکریج کرے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے انسان کے اندر وہ طاقت دی ہے، جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اللہ نے انسان میں وہ چیز دی ہے جو اس نے فرشتوں کو کہا کہ میں نے تمہیں بھی نہیں دی۔ تو ہم اس کی عظیم مخلوق ہیں، ہمارے میں بہت صلاحیتیں ہیں۔ ہم کیونکہ کہیں نہ کہیں راستے میں اپنی خواب کے پیچھے نہیں جاتے، ہم اپنے دل کی خواہشوں کے پیچھے نہیں جاتے، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم معاشرے ہمیں کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو ہم راستے میں وہ کام نہیں کرتے جو ہمارا دل کہتا ہے، ہم پھر وہ کام کرتے ہیں جو کہ ساری دنیا چاہتی ہے ہم کریں۔ آج تک دنیا میں کسی نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے
تو ہر آدمی، ہر اس انسان کو دنیا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. جب پہلا آدمی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھا تھا، دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پہ، تو اس سے پہلے تو یا مر گیا تھا کوئی یا فیل ہو گیا تھا. تو لوگوں نے اسے کہا کہ تم نہ کرو، یا دیوانہ ہے جو کہ کوشش کر رہا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ انسان کا جو دل کہتا ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے، اور پھر جب جائے گا تو پل جلا کے جائے کہ اب اس کی واپسی کوئی نہیں ہے. یعنی اگر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنے گی، تو اس کے بعد کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اب آ جائیں جی مدینہ کی ریاست، یہ سمجھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب ہم پاکستان کے اندر 7، 8 اور 9 کلاسز میں ہر سکول کے اندر سبجیکٹ رکھ رہے ہیں سیرت نبی، کہ وہ کیا تھی مدینہ کی ریاست، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. وہ کوئی ایک چیز ملک میں خراب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی مدینہ کی ریاست کدھر گئی. مدینہ کی ریاست ایک بڑی خواب تھی، ایک ماڈرن ریاست تھی. دنیا میں پہلی دفعہ اس طرح کے کانسیپٹس آئے، ایک جمہوری کلچر آیا، قانون کی بالادستی آئی. کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی قانون توڑے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا. پھر ایک انسانیت کا نظام تھا جس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں. ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی. یہ بڑے کانسیپٹ تھے. پھر میرٹ تھی، پھر انسانی حقوق تھے. انسان کا جو بھی رنگ ہو، جو بھی دین ہو، سب قانون کے سامنے ایک برابر تھے. یعنی یہ جو سوچ تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، وہ ہیومن رائٹس کا، جو آج UN کا چارٹر دیکھ لیں تو وہ تب انہوں نے تقریباً 1500 سال پہلے وہ چارٹر دیا تھا انسانیت کا. تو یہ سارے جو کانسیپٹس تھے یہ ماڈرن کانسیپٹس تھے. اور جب بھی مسلمان دنیا کوئی مسلمانوں کی تاریخ میں جو ملک ان اصولوں پہ گیا ہے وہ اوپر چلا گیا، اور جو مسلمان ملک نہیں بھی ہے جب وہ ان اصولوں پہ جاتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. اور جو ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو بدقسمتی سے ہم ہٹ گئے ہیں، تو تب وہ ملک نیچے جاتا ہے، جو ہماری آج حالات ہے. تو یہ مدینہ کا ریاست، یہ یاد رکھیں، یہ ایک جدوجہد کا نام ہے. یہ سوئچ آن آف نہیں ہوتا کہ مدینہ کی ریاست آ جاتی ہے. ساری قوم مل کے ایک بڑی خواب کی طرف جاتی ہے، محنت کرتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، مشکل وقت سے نکلتی ہے. لیکن پھر کیونکہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، وہی قوم اٹھ جاتی ہے اور عظیم قوم بن جاتی ہے. اور انشاءاللہ یہ بننے جا رہی ہے پاکستان ایک عظیم قوم. جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ لائن پر ہیں گلگت سے شعیب. جی آپ مخاطب ہیں پرائم منسٹر عمران خان سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ہاں سر، میں شعیب بول رہا ہوں گلگت سے. مجھے بڑی خوشی ہے سر کہ میں ایک ایسے وزیر اعظم سے بات کر رہا ہوں ملک کے تاریخ کے، جو کہ براہ راست عوام سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے مسائل سننا چاہتے ہیں. تو سر میرے بنیادی طور پہ 2 سوال ہیں. ہلو جی جی آ رہی آواز. ہاں سر، میرے بنیادی طور پہ 2 سوال ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ سر گلگت بلتستان جو ہے وہ سی پیک کا گیٹ وے ہے. پہلے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آئی 2009 میں، 2015 میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی. انہوں نے ایک پروجیکٹ بھی گلگت بلتستان کے لیے نہیں رکھا سی پیک میں. سر اتنا بڑا گیٹ وے ہے، پورے پاکستان میں بڑے بڑے مہنگا پروجیکٹ ہیں، گلگت بلتستان کے لیے یہ بہت بڑی زیادتی ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے. سر میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ 21ویں صدی میں بھی ہم اس وقت گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہے ہیں. اس وقت پوری جو ہماری جو ہے نا اکانومی ہے، ہماری جو تعلیم ہے، ہمارے عام پبلک ہے، وہ سفر کر رہی ہے پورے گلگت بلتستان کے تمام 10 اضلاع میں. سر شدید ترین لوڈ شیڈنگ ہے. سردی میں نہ ہیٹنگ کے لیے کوئی مسئلہ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں نہ، اور میرا تمام مسئلے جو ہے نا وہ بجلی کے ساتھ ہی. اگر ہماری بجلی کا ایشو جو حل ہو جاتا ہے تو ہم بہت سے مسئلے سے وہ ہمارے وہ ہو جائیں گے سر. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ سر یہ جو سی پیک میں ہے، اس میں ہمارے جو شونٹر پاس اور گلگت چترال ایکسپریس وے کو اگر رکھ دیں تو ایک تو یہ ہوگا کہ ہمیں کراکرم ہائی وے کے متبادل ہمیں سڑک ملے گی، اور ہمارا جو سفر جو ہوگا وہ سال بھر جاری رہے گا، پورے سال کے 12 مہینوں میں.
तो मेरे ही सवाल है, आपकी बड़ी मेहरबानी सर। जी अच्छा, मैं आपको पहले तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो चीज़ कहना चाहता हूँ, ये आपने समझनी है बात। हर जगह का एक ख़ास चीज़ होती है कि वो जिसको कंपैरेटिव एडवांटेज कहते हैं, कि वो बाकी जगहों से उसमें कोई ख़ास चीज़ होती है जो वो डेवलप हो सकती है, हर जगह पे है। मसलन कभी भी गिलगित बल्तिस्तान कराची या फैसलाबाद या सियालकोट की तरह का इंडस्ट्रियल हब नहीं बन सकता, आप जो मर्जी कर लें वो नहीं हो सकता। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान वो जगह बन सकती है जो दुनिया का टूरिज़्म का हब बन सकता है। आपको मैं मिसाल देता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड, जो सारा जो गिलगित बल्तिस्तान या नॉर्दर्न एरियाज़ हमारे हैं, स्विट्ज़रलैंड इससे आधा है, उसका साइज़ इससे आधा है। और स्विट्ज़रलैंड टूरिज़्म में हर साल 80 अरब डॉलर कमाता है। अब ये सोचें कि पाकिस्तान सारी जो एक्सपोर्ट करता है वो 25 अरब डॉलर है, सारा पाकिस्तान, और सिर्फ स्विट्ज़रलैंड अपनी टूरिज़्म से 80 अरब डॉलर कमाता है। तो जो गिलगित बल्तिस्तान है वो दुगना है स्विट्ज़रलैंड से। यहाँ के पहाड़ उससे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, यहाँ खूबसूरती उससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने तो स्विट्ज़रलैंड देखा हुआ है और सारा गिलगित बल्तिस्तान देखा। ये समझ लें कि अगर हम कॉन्सनट्रेट सिर्फ टूरिज़्म पे करें, ये सारा इलाका वो खुशहाल हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, सी पैक के भी रास्ते में हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, कई ऐसी हम वहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ये भी ठीक है। हर किस्म की इंडस्ट्री वहाँ नहीं लग सकती। लेकिन ये मैं आपको कह दूं कि जो अब मेरी सोच है, मैंने आपके चीफ मिनिस्टर से मेरी बातचीत भी हुई है कि इंशाअल्लाह हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि हमने इसको टूरिज़्म का हब बनाना है। दूसरी चीज़, जो बिजली की आपने बात की, यहाँ है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब तक मसला ये रहा है कि वहाँ अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी पानी पे बिजली बनाएंगे तो उसको कैसे, इतना लंबा वो रास्ता है, उसको निकालेंगे कैसे। लेकिन मैंने फ़ैसला किया है, और ये मैंने पिछले हफ्ते ही ऑर्डर किया है, कि हम एक ग्रिड स्टेशन बनाने लगे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि हमें पता है वहाँ मसला आपको पड़ा हुआ है बिजली का। दूसरी चीज़, हम छोटे छोटे हाइड्रो बिजली यानी पानी के ऊपर बिजली के वो जनरेशन के प्लांट्स लगाने लगे हैं, ये भी हम अब करने लगे हैं। तो और तीसरी चीज़, सड़कें। आपने बात ठीक की कि टूरिज़्म तब होती है जब एक एरिया को एक सड़क खोल देती है टूरिज़्म के लिए। वो भी हमने 2 ऐसी सड़कें प्लान की हुई हैं जो ये सारा आपका इलाका खुल जाएगा, और यहाँ टूरिज़्म आ गई। जो अभी भी टूरिज़्म है, जो लोकल टूरिज़्म है, वही गिलगित बल्तिस्तान में दुगनी तिगनी हो गई है। लेकिन अगर हमने ये सड़कें भी मज़ीद खोल दी तो आप देखेंगे कि लोगों को वहाँ ऐसी खुशहाली आ सकती है आपको कि जो लोग गिलगित बल्तिस्तान में बाहर जाके नौकरियाँ करते हैं उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, गुजारिश ये है कि बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं बात करने की, तो अपने सवाल को मुख्तसर रखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके, वो सवाल कर सकें। 051-921-0809। हमारे साथ अब लाइन पर हैं अरशद अकरम तुर्बत से। जी अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल, अरशद अकरम बात कर रहा हूँ तुर्बत से। मेरा सर क्वेश्चन है आपसे। सर, कुछ महीने पहले आपने यहाँ विजिट किया था तुर्बत में, कुछ प्रोजेक्ट्स के भी यूनिवर्सिटी में इब्तिदा भी किए थे, लेकिन हमारा इशू ये है कि बलूचिस्तान में सर कि हम दूर दराज इलाके में बड़ी मुश्किल से अपने घर से पैदल जाकर पहले स्कूल की तालीम हासिल कर लेते हैं, उसके बाद कॉलेज की, और फिर यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग 5-5, 6 ट्रांसपोर्ट चेंज करना पड़ता है, तालीम हासिल करने पड़ते हैं। और तालीम डिग्री हासिल करने के लिए सर हमने बहुत डिसिप्लिन के साथ यूनिवर्सिटी में जाकर डिग्री हासिल की, लेकिन सर इसके बावजूद यहाँ ना प्राइवेट सेक्टर में या ना के गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज कुछ भी नहीं है। तो सर हम करें तो क्या करें और जाएं तो किधर जाएं सर? पहला सवाल सर ये है मेरा सर। एक दूसरा सवाल है छोटा सा, जो इंटरनेट के हवाले से, एजुकेशन फैसिलिटी और एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए इंटरनेट बहुत जरूरी है सर, लेकिन तुर्बत में सर इतने साल हो गए हैं इंटरनेट से तुर्बत पूरा डिस्ट्रिक्ट महरूम है सर। इसकी बंदिश के लिए आप कुछ इकदाम करें।
جی بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں ارشد، پہلی تو میں آپ کو پہلا پوائنٹ بتاؤں کہ بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ علاقہ بہت بڑا ہے، آبادی بہت کم ہے، اور جو بیچ میں ڈسٹنسز ہیں یعنی فاصلے بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک آسان نہیں ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے کہ جب زیادہ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر سہولتیں دینا، وہاں یونیورسٹیز، کالجز وغیرہ، انڈسٹری بنانا آسان ہو جاتا ہے. تو جب اتنے بڑے فاصلے ہوں تو ایک تو یہ مسئلہ ہے بلوچستان کا. دوسری چیز کہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ رہا ہے بلوچستان میں، اس نے بھی بلوچستان کے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے. ہوا کیا ہے کہ وہاں جو پولیٹیکل لوگ آئے ہیں بلوچستان میں، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہاں کا پیسہ نیچے تک جاتا، وہ اوپر ہی رہ گیا ہے. تو جو ایک اچھا بلدیاتی نظام آنا چاہیے تھا، جو بلوچستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا ڈائریکٹ پیسہ گاؤں میں جائے، جو دور دراز علاقے کے گاؤں ہیں ادھر پیسہ جائے، وہ پیسہ چلا جاتا ہے اوپر اور وہ وہاں سے نیچے جاتا نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک بلدیاتی نظام بہت ضروری ہے بلوچستان میں. یہ میں دوسری آپ کو بات کر رہا ہوں. اب آگے میں تربت بھی گیا تھا اور ہم نے ایک پیکج دیا. جو جنوبی بلوچستان ہے وہ ایک تو بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے، جنوبی بلوچستان اور بھی پیچھے رہ گیا ہے. تو ہم نے ایک بڑا پیکج کیا ہے اور یہ انشاءاللہ بلوچستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکج ہے. یہ پورا دیا ہے اور اس میں کوشش مختلف چیزوں کے اندر پیکج دیا ہے. ایک تو کنیکٹیوٹی دی ہے، انٹرنیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. انٹرنیٹ اب ایک ڈیولپمنٹ کا ایک طریقہ بن گیا ہے. ابھی تک قبائلی علاقے میں اور بلوچستان کے کئی علاقوں کے اندر 3G 4G نہیں تھا. وزیر اعظم عمران خان ٹیلی فون لائن پر شہریوں کی سوالات سن رہے ہیں، ان کی شکایات سن رہے ہیں اور اس کے جوابات دے رہے ہیں. جی اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ، نمبر ہے 0519210809. اظہر محمود اوان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن ہے بنیادی طور پہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاموفوبیا پہ. خان صاحب کی ماشاءاللہ جو سپیچ تھی UN میں سر، وہ بہت امپریسو سپیچ تھی، لیکن اس کے بعد پھر انٹرنیشنلی 2-3 ایونٹس ہوئے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ انٹرنیشنلی کچھ ایسی ویل انٹیگریٹڈ مربوط حکمت عملی ہوتی اور اسلامی ممالک کو ساتھ ملا کر سب ایسا کام کیا جائے کہ جس سے یہ ایشو پرماننٹلی ریزالو ہو جائے، ختم ہو جائے. تو اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ سر اس سلسلے میں آپ کی کیا حکمت عملی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی ایسا مضبوط پلان بن سکتا ہے کہ جس سے عالمی سطح پر اس ایشو کو اس طرح سے دوبارہ سے نہ اٹھایا جائے اور دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو اس طرح سے ٹھیس نہ پہنچائی جائے؟ اس کے لیے کیا کوئی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ یہ شروع ہوا ہے 1989 سے، جب سلمان رشدی نے کتاب لکھی اور اس کے اندر اس نے گستاخی کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. تو تب سے مغرب کے اندر یہ سلسلہ شروع ہوا. پچھلے 30 سالوں سے ہوتا کیا تھا کہ مسلمان کو تکلیف پہنچتی تھی جب یہ اس طرح کی کوئی ان کی شان میں گستاخی ہو. اس کے بعد وہاں مغرب میں کوئی رائٹس یا یہاں بھی لوگ سڑکوں پہ نکلتے تھے. کیونکہ مغرب کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی، کیونکہ وہاں وہ بالکل دین کو اور طرح لیتے ہیں. وہ تو یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے، مہنگائی. اور مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے کہ اس وقت ہمارے لوگوں کے اوپر ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے مہنگائی کی وجہ سے. لیکن یہ بھی ضروری ہے آپ سب کا کہ سمجھنا کہ یہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے. میں اگر ہر ہفتے میٹنگ لیتا ہوں مہنگائی کی، ایک چیز دیکھتا ہوں کہ کون سی چیز کی قیمت کیوں چڑھ رہی ہے، تو یہ سوچیں کہ اگر مجھے اتنی یہ اس کے یعنی میرے ذہن پہ یہ اتنا پڑا ہوا ہے تو یہ کیوں نہیں، یہ مہنگائی ہے کیا، ہوتی کیوں ہے. تو یہ میں ذرا چاہتا ہوں کہ آج آپ سب سمجھ لیں. دیکھیں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا روپیہ گرتا ہے. اور روپیہ کیوں گرتا ہے یہ بھی پہلے آپ سمجھ لیں. روپیہ اس لیے گرتا ہے کہ جب آپ ملک میں جو ڈالرز آ رہے ہیں
وہ کم ہیں اور ملک سے ڈالر باہر زیادہ ہیں، جو جا رہے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ یہ کیوں منی لانڈرنگ اتنی بری، یہ اتنا بڑا ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق، اور میرے خیال میں سے زیادہ پیسہ باہر جاتا ہے، جو امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک پیپر چھاپا تھا غالباً کوئی 8-9 سال پہلے کہ 10 ارب ڈالر ہر سال پاکستان سے باہر جاتا ہے منی لانڈرنگ ہو کے، یعنی چوری ہو کے نا، اس چوری کا پیسہ 10 ارب ڈالر باہر جاتا ہے۔ پھر اگر ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس، مثلا جو چیزیں ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ کم ہیں اور امپورٹ زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ جب ڈالر کم ہوں گے ڈالر اوپر چلا جائے گا، روپیہ نیچے آ جائے گا۔ تو پہلے یہ سمجھیں کہ روپیہ گرتا کیوں ہے۔ جب ہمیں حکومت ملی تو جو اس ملک کے اندر امپورٹس تھیں، جو ڈالر ملک سے باہر جا رہے تھے، وہ 60 ارب ڈالر تھے، اور ایکسپورٹس جس سے ملک میں ڈالر آنے تھے وہ 20 ارب ڈالر تھی۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ خسارہ تھا جس کو ٹریڈ گیپ کہتے ہیں، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، یعنی کہ جو ٹوٹل ڈالر ملک سے باہر جاتے ہیں اور اندر آتے ہیں، یعنی جو ہم ریمیٹنسز بھی شامل کر لیں تو وہ 20 ارب ڈالر تھا، جو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا خسارہ تھا۔ اس سے کیا ہوا؟ جیسے ہماری حکومت آئی پریشر پڑ گیا روپے پہ، اور پچھلی حکومت نے اربوں ڈالر خرچ کیا تھا روپے کو اوپر رکھنے کے لیے۔ وہ کیا کرتے ہیں، جب روپے پہ پریشر پڑتے ہیں تو اب ڈالر پھینکنے شروع ہو جاتے ہیں مارکیٹ میں۔ تو ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں تھے مارکیٹ میں پھینکنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے۔ ہم بلکہ جو ہمیں قسطیں دینی تھی باہر وہ بھی نہیں ہم دے پا رہے تھے، تو لہٰذا روپے نے گرنا تھا۔ تو میں صرف آپ کو اب یہ سمجھانا چاہتا ہوں پہلے تو کہ روپیہ کتنا گرا۔ ہمارے دور پہ روپیہ گرا 24.1%، اور ہمارے دور میں کہہ رہا ہوں 18-19 میں، 2018 اور 19 میں جو روپیہ گرا ہمارے دور میں گرا 24.1%۔ ہمارے سے پہلے بھی روپیہ گرا تھا، وہ گرا تھا جب پیپلز پارٹی آئے۔ جب پیپلز پارٹی آئے تو روپیہ گرا 25.5%، 2008-9 میں۔ 2008 جب ان کا روپیہ گرا تو جو سی پی آئی، اور یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹسٹکس، جو کنزیومر پرائس انڈیکس جسے کہتے ہیں، جو بتاتا ہے کہ کتنی مہنگائی ہوئی، وہ 17% تھی۔ اور ہمارے 18-19 میں جب 24.1% روپیہ گرا تو 7.3% تھی۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اندر یہ لکھا ہوا بتایا ہوا ہے آپ کو۔ اب یہ کیوں، اب جب یہ روپیہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پہلے یہ سمجھیں۔ سب سے پہلے تیل مہنگا ہو جاتا ہے۔ تیل مطلب پٹرول اور ڈیزل مہنگا، اس کا مطلب ٹرانسپورٹ مہنگی۔ اس کے بعد بجلی مہنگی، کیونکہ آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے، اور پھر جو باقی بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ سارے ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی روپیہ گرا، جو ڈالر کی چیزیں ساری مہنگی ہو گئی۔ پھر جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے گھی، تقریباً سارا گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے، وہ مہنگا۔ چائے مہنگی، چائے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ پھر دالیں مہنگی، جو عام آدمی بیچارہ کھاتا ہے، تقریباً 70% دالیں باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، وہ مہنگی ہو گئی۔ تو جب بجلی مہنگی ہوئی، مزید اور چیزیں مہنگی ہو گئی۔ پھر گیس، اب آدھی گیس ہماری جو ہم پاکستان میں گیس نکلتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جو باہر سے ہم گیس لیتے ہیں وہ مہنگی ہے، تو جب وہ گیس بھی مہنگی ہو گئی، تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جب آپ کا روپیہ گرتا ہے۔ اس لیے ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھانے کی، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پچھلے مہینے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھی ہیں ہماری۔ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، اور اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ریمیٹنسز بڑھی ہیں، یعنی کہ جو باہر پاکستانی بینکوں کے تھرو پیسے بھیجتے ہیں وہ بھی بڑھی ہیں، اور اس کی وجہ سے 17 سال کے بعد پاکستان کا 5 مہینے مسلسل، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، کہ ہم جتنے ہمارے ڈالر آ رہے ہیں اندر اور ہمارے ڈالر باہر جا رہے ہیں، ہم نے اس کو بیلنس کر لیا، ہمارا خسارہ ختم کر دیا ہم نے، کیونکہ ہم نے ایکسپورٹس بھی بڑھائی ہیں اور ہماری ریمیٹنسز بھی بڑھی ہیں، اور ہمارا ملک صحیح راستے پہ لگ گیا ہے۔ تو اور اگلی چیز جو ہم نے کرنی ہے، انویسٹمنٹ ملک میں لے کے آنی ہے، وہ تیسری چیز ہے۔ تو جیسے جیسے
ہم اب قدم اٹھا رہے ہیں, ڈالرز ہمارے ملک میں زیادہ آئیں گے, ہمارا روپیہ سٹرونگ ہو جائے گا. جب روپیہ ٹھیک ہوگا تو یہ آپ کا سب سے بڑا مہنگائی کا مسئلہ تب ختم ہوگا. دو اور چیزیں ہمیں مسئلے ہوئے. ایک, 2 سال ہماری گندم کی کراپ کم ہوگی, گندم کم ہوئی پاکستان میں. کیوں ہوئی؟ یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بارشیں اس ٹائم پہ ہو گئیں جب گندم کو ہم نے کٹائی کا ٹائم تھا. 2 سال مسلسل ہماری گندم کم ہوئی, وہ باہر سے منگوانی پڑی. جب وہ تو جس طرح روپیہ گرا تو وہ بھی مہنگی. پھر چینی, وہ ہماری کم ہو گئی, تو چینی بھی جب باہر سے آئی, اور کیونکہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈالر کے اوپر پریشر تھا, حالانکہ چینی اتنی مہنگی نہیں ہوئی باہر سے, لیکن گندم ہمیں گورنمنٹ کو بہت بڑا قیمت ادا کرنی پڑی. تو کہنے کا آخر میں مقصد یہ ہے, مجھے پورا احساس ہے, سارا وقت میں مانیٹر کر رہا ہوں, پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کو روکیں, اور اللہ کا شکر ہے اس وقت مہنگائی جب ہم آئے تھے گورنمنٹ میں, اس سے پہلی دفعہ اس سے کم مہنگائی ہے اس باری, اس مہینے, جو میں نے کہا بھی آج میڈیا پہ. تو تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے گا. ایک برے معاشی حالات میں, ایک مقروض ملک میں جس نے قرضے لیے ہوئے تھے, آہستہ آہستہ جیسی ہماری معیشت ٹھیک ہوگی, انشاءاللہ اس کے اوپر مکمل قابو پا لیں گے. جی, کالز کا سلسلہ جاری ہے. آپ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان سے بات کر رہے ہیں. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی, میں بادشاہ بات کر رہی ہوں, آئرلینڈ سے. جی, کیا سوال ہے آپ کا پرائم منسٹر سے؟ میرا سوال پرائم منسٹر صاحب سے ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ایک غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں, اور ہم ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلمان, ہمارے لیے یہاں پہ ناموس رسالت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ ان سے, ہمارا یہ ہے کہ 1 ارب سے زائد مسلمانوں کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو بار بار آزمایا جاتا ہے, جس سے تمام مسلم ممالک میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے. اس حوالے سے میرا ان سے سوال ہے کہ ہم لوگ آواز تو اٹھاتے ہیں, لیکن کیا تمام مسلم ممالک مستحق ہو کے ایک مشترکہ رائے عملی اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا پرائم منسٹر صاحب دیگر مسلم ممالک کے سربراہان سے اس معاملے میں رابطے میں ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں, میں یہ پہلے بھی جواب دے بیٹھا ہوں, اب پھر آپ کو کہتا ہوں, جب تک مسلمان دنیا مل کے اس کا پریشر نہیں ڈالے گی مغرب ممالک کے اوپر, یہ مشکل رہے گا ہمارے لیے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی آزادی رائے, کہ جی ہماری آزادی رائے ہے. لیکن مجھے ابھی بھی, میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی ان کو اس چیز کا اتنا احساس نہیں ہوا جتنا آج کل ہوا, کیونکہ جب سے ہم نے اٹھایا, اور مجھے فخر ہے اس کا کہ پاکستان سب سے زیادہ اس نے اس چیز کو اٹھایا ہے. ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا, جو آپ مغرب میں رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی وہاں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور اسلاموفوبیا سے بڑے ہمارے لوگوں کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن اس کا صرف حل ایک ہی ہے, ہم آہستہ آہستہ, اور میری پوری کوشش ہوگی کہ مسلمان ممالک کو میں اکٹھا کروں, اور اس چیز کے اوپر, اور پریزیڈنٹ اردوغان نے پورا ہمارے ساتھ, میرے ساتھ انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. جس طرح میں نے کہا, جب فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے, جب انہوں نے کہا, تو صرف 2 مسلمان ہیڈز آف اسٹیٹ نے اس کے اوپر بات کی اور ان کی تنقید کی. تو اس لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اور زیادہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کیمپین میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. جیسے ان کو یہ پتہ چلے گا کہ جس وقت وہ کوئی بھی ان کے ملک میں اس طرح کی حرکت کرے گا, ایک دم 50 مسلمان ملکوں سے ریاکشن آئے گا, تب یہ ایشو ختم ہوگا. 0519210809 پہ آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی میں عباس مرزا بول رہا ہوں ٹورانٹو سے. جی میں وزیر اعظم پاکستان سے بات کر سکتا ہوں؟ جی آپ کر رہے ہیں. جی السلام علیکم وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, کیسے ہیں آپ سر؟ جی مہربانی. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے کال لی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ فورن فنڈنگ کیس میں اپوزیشن والے خود پھنس گئے ہیں, اس کی وضاحت فرمائیں گے, اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا فورن فنڈنگ کا کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں؟ حقیقت کیا ہے؟ پلیز اگر آپ بتا سکیں تو. یہ بڑا اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا, کہ وہ ایک بڑی اچھی ایک سینگ ہے, ایک پنجابی کی سینگ ہے کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے. اب انہوں نے فورن فنڈنگ کا کیس ہمارے اوپر کر دیا کہ جی فورن فنڈنگ آئی ہے پاکستان PTI میں.
تو انہوں نے تو بڑا اپنے آپ کو عذاب میں ڈال لی ہے، اور میں وہ بتاتا ہوں کیوں۔ دیکھیں، مجھے آج سے تقریباً 31 سال پہلے میں نے فنڈ ریزنگ شروع کی تھی شوکت خانم کی، تو میں تو پاکستان کا وہ فنڈ ریزر ہوں جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا۔ آج بھی اکٹھا کر رہا ہوں شوکت خانم کے لیے، نمل یونیورسٹی کے لیے تھوڑا مشکل ہے جب سے پرائم منسٹر بنا ہوں، لیکن اس سے پہلے تو میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا تھا پارٹی کے لیے بھی۔ تو کیونکہ مجھے سمجھ تھی فنڈ ریزنگ کیا ہے، ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے۔ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کیا ہوتی ہے کہ ہم باقاعدہ ڈنرز کرتے تھے، ڈنرز پہ لوگ آتے تھے، ان لوگوں سے پھر ہم ان کو بتاتے تھے کہ پارٹی کیا کرنا جا رہی ہے، اور پھر وہ پیسے دیتے تھے۔ اور اس میں بہت بڑا ہاتھ اوورسیز پاکستانیز کا تھا۔ میں نے اوورسیز پاکستانی سے جب شوکت خانم کے لیے شروع میں پیسے اکٹھے کیے آج سے 20-25 سال پہلے، تو سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی نے مجھے پیسے دیے تھے۔ اور میرا انٹریکشن اوورسیز پاکستان سے کیوں زیادہ تھا؟ کیونکہ کرکٹ کے ذریعے میں ساری دنیا پھرتا تھا اور ادھر اوورسیز پاکستانی ملتے تھے مجھے، تو لہٰذا ہمارا جو پیسہ اکٹھا ہوا یہ بالکل پولیٹیکل فنڈ ریزنگ سے، اور ہمارے پاس وہ واحد پاکستان کی تاریخ کی پارٹی ہے، 40,000 ڈونرز کے ہمارے پاس ایڈریسز اور پتہ اور فون نمبرز ہیں، کہ آج وہ 40,000 ڈونر جنہوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں، آپ کسی کو بھی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے پیسے دیے یا نہیں۔ اب یہ پارٹیز ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 100 ڈونرز کے نام مجھے دے دیں۔ ہمارے 40,000 ہیں نا، یہ آپ کو 100 ڈونرز کے نام نہیں دے سکیں گے، کیونکہ انہوں نے فنڈ ریزنگ جیسے کی ہے وہ میں جانتا ہوں کیسے کی ہے۔ ایک تو یہ جو بڑے بڑے قبضہ گروپ انہوں نے پالے ہوئے تھے، ان سے پیسے لیتے تھے۔ یہ جو قبضہ گروپوں کے گھر گر رہے ہیں نا بڑے بڑے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے گورنمنٹ نے پالے ہوئے تھے، ان کو پناہ دے رہے تھے یہی پولیٹیکل پارٹیز۔ یہ نون لیگ کے نیچے بڑے بڑے قبضہ گروپ خود ان کو پناہ دیتے تھے، پولیس ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی۔ اب یہ جس کا بھی گھر گرائے، یہ اور بھی سیاستدانوں کے گھر گرائے ہیں، یہ لینڈ رجسٹری میں ان سب کے وہ بتایا ہوا ہے کہ زمین کون سی ہے، کس کی زمین ہے۔ یہ کوئی اس طرح کوئی گورنمنٹ نہیں کر رہی، یہ عدالت میں جا کے بتا سکتے ہیں کہ جی یہ زمین میری ہے۔ تو وہ عدالت کے اندر ہمارے پاس ان کی پہلے انکوائری کی گئی، چیک کیا گیا، یہ جو ساری زمینیں ہیں یہ انہوں نے گورنمنٹ کی قبضہ کیے ہوئے، جن کے اوپر بلڈوزر لگے ہوئے ہیں اب۔ اور یہ وہ لوگ تھے، کیوں ان کو پالتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے، فنڈز دیتے تھے، ان کے گھر کے خرچے دیتے تھے، کیونکہ یہ جو پیسہ بناتے تھے ان کی پارٹی فنڈنگ کرتے تھے، ان کے جلسے جلوس کرتے تھے، جدھر قیمے کے نان ان کو دینے پڑتے تھے وہ بلانے کے لیے اپنے لوگوں کو۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اب اس کو الیکشن کمیشن کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ ایک تو ان کے پاس ڈونر بیس ہی نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ دوسری چیز، جہاں تک جو فورن فنڈنگ کا اصل تو مقصد یہ ہے کہ کوئی باہر کی حکومت آپ کو پیسے نہ دے، اور کیونکہ وہ اگر آپ کو پیسے دے گی اور آپ پاور میں آئیں گے، آپ کو وہ انفلوئنس کر سکتی ہے، آپ کی فورن پالیسی افیکٹ کر سکتی ہے۔ یہ بھی اگر تحقیقات کی جائیں کہ کیا ان کو فارنرز نے پیسے دیے یا نہیں دیے، کیا وہ جو فضل الرحمان ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کو اتنی دیر اس نے پارٹی کیسے چلائی ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی لیبیا نے نہیں پیسے دیے؟ کیا نواز شریف کہہ سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن سے اس نے پیسے نہیں لیے بے نظیر کی گورنمنٹ گرانے کے لیے؟ بے نظیر کی سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اوپر اس نے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ خالد خواجہ جنہوں نے پیسے دیے تھے نواز شریف کو اسامہ بن لادن سے، اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا کہ میں نے اسے پیسے دیے تھے۔ تو یہ تو خود پھنس گئے ہیں۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں عارف والا سے ارشاد صاحب۔ جی السلام علیکم عارف صاحب، ارشاد صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام فیصل بھائی جان، کیا حال ہے سر؟ خیریت؟ جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے مخاطب میں بات کیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ وزیر اعظم صاحب، آپ ہمارے ہیرو ہیں، آپ سے بہتر کرکٹ کو کوئی نہیں جانتا، لیکن جب ہم پی سی بی کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں تو نہایت شرمندگی ہوتی ہے۔ سر جب آپ کی حکومت آئی تو ہمیں امید تھی کہ پی سی بی میں بہتری آئے گی۔ پرائم منسٹر صاحب برائے مہربانی پی سی بی کو کوئی ایسا بندہ دیں جس سے اس کی کارکردگی بہتر ہو سکے۔ شکریہ سر۔ دیکھیں میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ سارے سمجھ رہے تھے جب ہم آئیے گورنمنٹ
کہ جی آج گورنمنٹ آئی ہے اور ایک دم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ویسے فیری ٹیلز میں ہو سکتا ہے کہ ایک میرے پاس جادو کا ڈنڈا میں ایسے کروں سارا ملک ہی ٹھیک ہو جائے ایک دم. دیکھیں یہاں ملک میں کئی چیزیں بگڑی ہیں, 50 سال لگے ہیں بگڑنے میں, کئی 30 سال میں بگڑی ہیں کئی, اور پچھلے جو یہ 2 بڑے بڑے اس ملک کے بڑے ڈاکوؤں نے جو 10 سال گزارے ہیں, کئی تباہی, اور اصل تباہی ان 10 سالوں میں آئی ہے. ادارے تباہ ہوئے ہیں, پی آئی اسٹیل مل, یہ جو سارا پاور سیکٹر ہے, یہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیسے کیسے تباہ کیے گئے ہیں. اور اس کو ٹھیک کرنے میں صبر کرنا پڑے گا قوم کو. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے ایک ہاسپٹل بنایا پختونخوا میں, شوکت خانم, دوسرا شوکت خانم کا ہاسپٹل, اور انشاءاللہ تیسرا شروع ہو گیا کراچی میں. میں آج آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پاکستان کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے دونوں ہاسپٹل وہ بن گیا ہے اور یہ بننے جا رہا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ ایک جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو سرٹیفائی کرتا ہے کہ ہاسپٹل کی کوالٹی کتنی ہے. وہ لوگ بھیجتے ہیں, وہ ایک ہفتہ سارا اپنا ہاسپٹل کی آڈٹ کرتے ہیں اور تب وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے. 4 ہاسپٹل کو پاکستان میں سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے, آغا خان کو, الشفا کو اور 2 شوکت خانم کو. تو وہ 3.5 سال میں وہ شوکت خانم پشاور بنا ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا. لیکن ہم جو پشاور کے ہاسپٹلز ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل اور ان کے خیبر میڈیکل اور جو پرانے ہاسپٹل ہیں, وہ بڑا مشکل کام ہے, ٹائم لگ رہا ہے, دیر لگتی ہے, کیونکہ سسٹم سارے ٹھیک کرنے ہوتے ہیں, بری عادتیں پڑی ہوتی ہیں. پھر گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں, وہ قانون آ جاتا ہے, وہ سٹے آرڈرز آ جاتے ہیں. تو ایک نیا ہاسپٹل بنانا آسان ہے, اور انشاءاللہ کراچی کا ہاسپٹل شروع ہو گیا ہے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے ماڈرن اور بہترین ہاسپٹل بنے گا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا. لیکن پرانے سسٹم کو ٹھیک کرنا ٹائم لگتا ہے. اب پنجاب پولیس ہے, کہتے ہیں جی پنجاب میں دیکھیں ڈکیتیاں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب پنجاب پولیس ایک دن میں تو نہیں خراب ہوئی, یہ 2 سالوں میں تو نہیں ہوئی. پنجاب پولیس کے اوپر ایک رپورٹ ہے لاہور ہائی کورٹ میں, 1993 کے اندر رپورٹ تھی. آئی جی عباس خان نے لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا جی کہ کیوں اتنی زیادہ پنجاب پولیس کیوں نہیں ٹھیک پرفارم کر رہی, کرپشن کیوں اتنی زیادہ ہے. تو آئی جی عباس خان نے پوری ایک رپورٹ دی. اس رپورٹ کا ایک پیراگراف ہے, انہوں نے کہا کہ 25,000 لوگ میرٹ کے بغیر بھرتی کیے گئے. یہ میں 93 کی بات کر رہا ہوں کہ اس دور میں, اور اس میں پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا گیا. اور پھر ایک سینٹنس کہتا ہے کہ اور کئی لوگ جو مجرم تھے ان کو پولیس میں بھرتی کیا گیا. تو یہ ایسے نہیں کہ آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک دم کوئی آئے گا اور ٹھیک کر دے گا. سسٹمز ٹھیک کریں گے, تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن یہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ سارے ہم اداروں کو باری باری ٹھیک کریں گے. اور کرکٹ کیسے ٹھیک ہوگی؟ کرکٹ اس راستے پہ نکل گئی ہے. وہ ایسے ہوگی کہ علاقائی کرکٹ جو میں آج سے 40-50 سال سے لگا ہوا ہوں, علاقائی کرکٹ جو شروع ہو گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب پشاور کا میچ ہوتا ہے یا پشاور زال میں تو سارا کے پی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بلوچستان کا ایک کھلاڑی نہیں ہوتا لیکن سارا بلوچستان دیکھ رہا ہوتا ہے ٹیم کو. یہ میں 40 سال سے کہہ رہا تھا کہ علاقائی کرکٹ کو وہ ہو گئی ہے. اب ایک کھلاڑی کو ڈیولپ ہوتے ہوئے ٹیم کو تھوڑا ٹائم دیں, لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیم مسلسل بہتر ہوتی جائے گی. جی آپ کی کالز کا سلسلہ متواتر جاری ہے. سوشل میڈیا پہ پرائم منسٹر صاحب سوالات آئے ہوئے ہیں. یہ عثمان صاحب ہیں, سے ملا جلا سوال ہے جو بھی آپ سے ہوا. عثمان صاحب ہیں, کہتے ہیں فٹنس کے حوالے سے آپ تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا کہ آپ خود تو بہت فٹ ہیں, اس کا کیا راز ہے اور آج کل کی روٹین میں آپ کو کیسے ٹائم ملتا ہے؟ آج کل تو بڑا مشکل ہے فٹ ہونا. بلکہ میں دیکھ رہا تھا بشرا بیگم نے ایک وہ ویئنگ مشین دیکھی, تو جب ویئنگ مشین رکھی, میں جب کرکٹ کھیلتا تھا سارا میرا کبھی 185 پاؤنڈ سے زیادہ ویٹ نہیں گیا. تو جب مشین پہ کھڑا ہوا تو 200 پاؤنڈ پہ پہنچ گیا ویٹ. وہ اس لیے کہ 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں اور اتنا ٹائم نہیں ملتا مجھے ایکسرسائز کرنے کا. لیکن دیکھیں اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے, میں سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, وہ کامیابی تو اس کو دیتا ہے جو محنت کرتا ہے. اللہ نے آپ کو یہ کہا ہوا ہے کہ جسم جو آپ کا ہے یہ اس کی طرف سے ایک نعمت ہے. اب جتنا آپ اس کی نعمت کا دھیان رکھیں گے وہ آپ کو بیماریاں نہیں ہوں گی. اللہ آپ کو صحت دے گا, اور اچھی صحت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے.
لیکن جو ایکسرسائز نہیں کرے گا اور اپنا کھانا صحیح طرح دیکھ کے نہیں کھائے گا تو اس کے مسئلے مسائل ہوں گے۔ یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، کھانا نہیں کھانا اپنے بریک میں، ہم فوراً واپس آ رہے ہیں۔ جی وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید، آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے 051-921-0809۔ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کنٹرول روم سے کہ ہمارے ساتھ ہیں سردار محمد علی ایبٹ آباد سے۔ جی سردار صاحب۔ السلام علیکم جی، میرا اسکپر سے یہ ایک سجیشن بھی ہے اور یہ بلین ٹری سونامی کے حوالے سے بھی، جب یہ بلین ٹری لگایا گیا تو اس کی میرا تعلق ہے تحصیل لورا ضلع ایبٹ آباد سے اور میں ہزارہ کا رہنے والا ہوں۔ میں اس سلسلے میں جو پچھلے 2 سال سے اس پہ کام بھی کر رہا ہوں۔ زیتون کے میں نے 1230 پودے پچھلے سال شنکیاری والوں کے توسط سے لگائے تھے ٹی ریسرچ سینٹر کے حوالے سے۔ تو میں یہ اسکپر کو ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ایریا ہے تحصیل لورا خاص طور پہ، یہ یہاں پہ وائلڈ اولیو بے شمار ہے اور گورنمنٹ کی پالیسی بھی ہے، تو ہم اس ایریا کو ایک دم سے اپ لفٹ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ہزارہ پورے کو اور تحصیل لورا کو۔ یہاں پہ اولیو ٹریز جو ہیں وائلڈ اولیو ہیں، ان کے اوپر گرافٹنگ کرائیں۔ ایک دوسرے نمبر پہ یہ ہے اس کے پر کہ اگر فرض کیا جو پودے آتے ہیں، ایک تو ان کی تعداد آپ کم کریں اور دوسرا یہ ہے کہ کوالٹی میک شور کریں، کیونکہ ریشو جو ہے اس کی بہت ضروری یہ چیز ہے کہ اس کی جو سکسیس ریشو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ گورنمنٹ کو خاص طور پہ جنگل والوں کو ٹاسک فورس ان کی بنائیں اور ان سے کہیں کہ اس ایریا میں اچھے طریقے سے اپنے یہ پلانٹیشن کریں، اور خاص طور پہ زیتون کا یہ 1000 سال کے لیے سر پلاننگ کرنی ہوگی ہمیں۔ دیکھیں میں ایک چیز کہہ رہا تھا، اس کو غلط سمجھا لوگوں نے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدقسمتی سے ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہوا کیا ہے کہ ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی۔ ہم سوچتے ہیں یہاں پچھلے آتے تھے کہ جی اچھا جی 5 سال کے بعد الیکشن ہونا ہے تو یہ چیزیں کر لو جو 5 سال سے پہلے مکمل ہو جائیں، اور پھر اس سے کیا نقصان ہوا کہ ملک تو تب آگے بڑھتا ہے جب وہ آگے سوچتا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے، جو چائنا کر رہا ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم یہ بڑا غلط ہوا ہے، کوئی سوچتا ہی نہیں آگے والی اپنی نسلوں کے لیے۔ ہم اس ملک میں پہلی گورنمنٹ اور جماعت ہیں جس نے آگے کا سوچا، یہ جو درخت اگانے کا سوچا ہے پاکستان میں۔ اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ زبردست بات ہے۔ دیکھیں ہم اربوں روپے کا ہم یہ گھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، جیسے ہی ہمارا جب روپیہ گرتا ہے تو وہ گھی اور مہنگا ہو جاتا ہے۔ جو سب سے بہترین تیل ہے کوکنگ آئل یعنی استعمال کرنے کے لیے وہ ہے زیتون کا تیل۔ اور پاکستان ایک ایسی جگہ ہے کہ ہم جو باہر سے چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں، ہم اگر یہ زیتون کو صحیح لگا دیں، یہ تو ایک پورا ایک انقلاب ہے پاکستان میں۔ ہم زیتون سے ہی اربوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ ہمارے ایسے علاقے ہیں، یہ جو دریائے سندھ کے رائٹ سائڈ پہ جتنا علاقہ ہے، یہ سلیمان کا، یہ نیچے ڈی آئی خان میں، یہ اور نیچے تک، یہ سارا میں نے چیک کروایا ہے، زیتون کے لیے بہترین علاقہ ہے۔ یہ علاقہ جدھر ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی بہترین زیتون اگتا ہے۔ میں نے اپنے گھر میں زیتون کے پودے لگائے ہیں۔ تو اب ہم اسی مہینے انشاءاللہ میں بڑی ایک لانچ کر رہا ہوں زیتون کے، ایک تو ہم پیوند کروائیں گے اور پورا ایک زیتون کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں۔ اب ان پہاڑی علاقوں میں جدھر لوگوں کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، اگر ہم زیتون کے اوپر ہی کریں اور پھر اس کا تیل یہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ لوکل لوگوں پہ یہ خوشحالی بھی لا سکتا ہے، ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ اپنے ڈالر خرچ کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ اسی مہینے میں لانچ کر رہا ہوں۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون بات کر رہی ہے؟ جی فرح لودھی خان بات کر رہی ہوں میدان سے۔ جی سوال پوچھیے گا پلیز۔ جی مسٹر پرائم منسٹر سے سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری دعائیں کے ساتھ ہیں کہ اللہ ان کے خلوص نیت سے پاکستان کو اسٹیبل کرے۔ میرا سوال اپ کمنگ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں تو یہ تاریخ رہی ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ٹکٹوں کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے، اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے پاس قانون سازی کے لیے نمبرز بھی پورے نہیں ہیں۔ تو خان صاحب کا کیا ویژن ہے، کیا فیوچر اسٹریٹجی ہے کہ وہ یہ ضمیر کی تجارت جو ہے سینٹ الیکشن میں کس طریقے سے روکیں گے؟ دیکھیں یہ بڑی ایک شرمناک چیز ہے، یہ 30 سال سے ہو رہا ہے پاکستان میں۔ سینٹ کے الیکشن میں ایم پیز اپنی ووٹ بیچتے ہیں، اور کئی سینیٹر، سارے نہیں، کئی سینیٹرز
सिर्फ और सिर्फ पैसा दे के सैनेटर्स बन जाते हैं, यानी रिश्वत दे के लोगों के ज़मीर ख़रीद के वो सैनेटर बनते हैं। और हमारे अपने एमपीज़, सब नहीं, कई अपनी वोट बेचते हैं और इसलिए नहीं वोट देते किसी को कि वो एक पार्टी चाहती है कि ये हमारा कैंडिडेट है, वो इसलिए देते हैं कि पैसे मिलते हैं। तो करप्शन तो इधर से ही शुरू हो जाती है। आप सोचें कि आपका जो मुल्क में सेनेटर्स हैं जिनका बड़ा अहम काम है फेडरेशन में कि उनको अपने सूबे को रिप्रेजेंट करना होता है, वो अगर पैसे दे के आएंगे तो वो कौन सी जमहूरियत है, नंबर 1। और नंबर 2, जो पैसे दे के सेनेटर बनेगा वो का हातम ताई तो नहीं कि वो आके मुल्क की खिदमत करेगा। जो रिश्वत दे के सेनेटर बनेगा इसका मतलब वो पैसे बनाने आया है। तो करप्शन तो यहीं शुरू हो जाती है। तो जब ये 30 साल से हो रहा था, कभी किसी ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया। फिर ये जो मेन पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन्होंने 2007 के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की। दोनों ने कहा कि ओपन बैलेट होगा, यानी कि सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, खुल के लोग वोट डालेंगे। हमने 2018 में 20 लोगों को पार्टी से निकाला। वो पैसे ले रहे थे, पैसे लेके उन्होंने वोट भेजे, 20 एमपीज़ को पार्टी से निकाला। तो मैं तब से कह रहा हूं कि ये बैलेट को जब सबको पता है कि इसमें रिश्वत चलती है तो ओपन बैलेट करें। क्या वजह है? और ये दोनों मेन पार्टीज ने भी कहा हुआ है। अब हम इस हफ्ते इंशाल्लाह एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे। हम अदालत में भी गए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कर रहे हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूं और सारी कौम को मैं चाहता हूं देखें, आप सब देखें कि जब सबको पता है पैसा चलेगा तो ये क्यों नहीं उस अमेंडमेंट को बैक करेंगे जिधर ओपन बैलेट हो, जिधर ये उसकी वजह से पैसा नहीं चलेगा। तो ये अब इस हफ्ते सारी कौम देखेगी कि कौन किधर अपना वोट डालता है, क्योंकि जो भी अगर सीक्रेट बैलेट के साथ जाएगा आपको पता चल जाएगा कि वो ये करप्शन का निज़ाम नहीं ख़त्म करना चाहते। जी, अगले कॉलर है बरतानिया से हारून खान। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum, Mr. Prime Minister. जी हारून, अस्सलाम वालेकुम। How are you, sir? You okay? जी जी। All right. Prime Minister Saab, there's just an important message regarding Pakistan International Airlines. As you know, के overseas Pakistanis that are very much दो issues हैं, एक तो cricket और PIA. Pakistan, while you have always been abroad, you've seen how passionate people are about the cricket and also the international airline. So my question to yourself is, how can we resurrect the airline so that us Pakistanis can at least have our state carrier that we can fly with, we can have some peace of mind with all the Qatar, Virgin, all of them are going. But you would know historically, 1.5 million Pakistanis, not including the Europeans, how attached they are with the airline. And also, there are so many young people who are now, if you see Pakistan International Airlines, that so many people want to travel to Pakistan. If you look at the international stats, there's more revenue generated for people visiting Islamabad and Lahore. So my question to you is, as everybody trusts you, and I'm being very clear, we Pakistanis here have given our heart and soul to you. And we believe you are the state, and you're the only one who can hold the state together. And especially for overseas Pakistanis who love the airline, who want to travel with the airline regardless of the service. So my question to you is very simple. How will you resurrect the airline? How would you help us to travel with our motherland regardless of all the other airlines in the industry? मैं जितनी तकलीफ से आप PIA की बात कर रहे हैं तो मैं वो पूरी तकलीफ समझता हूँ, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में PIA को एक दुनिया की टॉप एयरलाइंस से शुरू हुई, जिसने सऊदीया की एयरलाइन बनाई, जिसने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई, जिसने सिंगापुर एयरलाइंस बनाई, बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं दुनिया की, और हमने फिर इसको नीचे आते देखा। देखें प्रॉब्लम PIA का क्या हुआ है। PIA के अंदर PIA को इस्तेमाल किया गया, जो हर गवर्नमेंट इदारों को तबाह किया गया कि सियासी तौर पे भर्तियां करके इन इदारों को उतना बड़ा कर दिया गया कि वो इतना उसका
آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں بچتا، جب آپ تنخواہیں دے دیتے ہیں تو اس کے پاس پیسہ نہیں بچتا۔ دوسری چیز کرپشن، سارے ادارے اگر تباہ ہوئے ہیں وہ کرپشن کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے آج پی آئی کا ذرا مسئلہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس کے اوپر 400 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے، جو ٹوٹل قرضہ پی آئی پہ ہے وہ 400 ارب روپے ہے۔ اب اس کے اوپر سود دینا پڑتا ہے، اس کے اوپر پیکیجز دینے پڑتے ہیں اس کو سسٹین کرنے کے لیے، لیکن یہ جو بوجھ پڑا ہوا ہے ہمارے اوپر، اور اس کے اوپر جو وہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم اس کے لیے اچھے جہاز لیں، نئے جہاز لیں۔ جس طرح ایئر لائنس کو تو نئے جہاز چاہیے، آپ جو بڑے اچھے اچھے جہاز جن کی فیول کم ہے، جن کا کاسٹ چلانے کا کم ہے، لیکن ہمارے پاس وہ اس طرح کے فنڈز نہیں ہیں، اور کیونکہ اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ کوشش پوری کر رہے ہیں، اور اللہ کا کرم تھا کہ یہ کرونا سے پہلے وہ ٹھیک طرف جا رہا تھا، آپریٹنگ لاس بھی کم کر دیا تھا، اگر قرضے قسطیں نہ دینی پڑے تو وہ بیلنس بھی کر رہے تھے، اوپر سے کرونا آ گیا۔ اب کرونا سے اب سارے جانتے ہیں ساری دنیا میں ایئر لائنس اب پرابلمز میں چلی گئی ہیں کرونا کے بعد۔ میری کوشش پوری یہ ہے کہ پی آئی اے کو ایک پروفیشنل ایئر لائن بنایا جائے، اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس وقت کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس جو اس کے اندر اس کے اندر جو جتنے زیادہ لوگ امپلائے ہوئے ہیں وہ اگر آپ ریشو دیکھیں ایئر کرافٹ ٹو لوگ، وہ بہت زیادہ ہے، تو اس کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں، تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ ہمارا اس کے اوپر بھی پلان کریں گے یہ قرضہ ہم نے کیسے اتارنا ہے، تو جیسے جیسے انشاءاللہ ہم یہ قرضہ اتارتے رہے تو یہ ایئر لائن تو ہے وائبل، کیونکہ روٹس بہت اچھی ہیں، 90 لاکھ بیرون ملک پاکستانی ہیں، وہ سارے پی آئی اے پہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، بہت بڑی طاقت ہے۔ لیکن اس وقت صرف مسئلہ اتنا بڑا قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے، جو کہ ہر ادارے میں مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہمارے قرضے، اسٹیل مل اس کے اوپر کوئی 300 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے، اور پاور سیکٹر کے اندر سیکولر ڈیٹ چڑھی ہوئی ہے۔ تو ہمارا مسئلہ صرف یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس پیسہ نہیں بچتا ان کو ریفارم کرنے کے لیے۔ جی، آپ سب سے گزارش ہے کہ سوال کیجئے مختصر، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ رضوان ارشد صاحب ہمارے پاس ہے۔ جی رضوان بھائی، السلام علیکم۔ رضوان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال پوچھیے گا پرائم منسٹر صاحب سے۔ جی السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں، تو میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ آپ لوگ اکیلے لڑیں گے پی ٹی آئی یا پھر اتحاد کے ساتھ لڑیں گے؟ یہ بھی میں کہہ نہیں سکتا، کشمیر کے الیکشن میں ہم نے پوری اسٹریٹجی نہیں بنائی ابھی، لیکن انشاءاللہ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے۔ عطاء الرحمان صاحب ہے اگلے کالر۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ جی آپ سوال پوچھئے۔ سر السلام علیکم، میرا نام میاں رضا الرحمان ہے اور میں سرونگ اسکول ایسوسی ایشن کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کا تعلیمی ویژن جو ہے یکساں نصاب تعلیم قابل ستائش ہے، اور انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور اس کو کامیاب کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا تعلیمی نظام میں پرائیویٹ سکولز اور پرائیویٹ ٹیچرز ملک پاکستان کے لیے مزید خدمات انجام دے سکتے ہیں؟ کیونکہ سر ہمیں نہ تو کسی فیصلے میں شامل کیا جاتا ہے، نہ ہمیں اسٹیک ہولڈر سمجھا جاتا ہے، اور جتنی بھی اتھارٹیز ہیں خاص کر کے پنجاب کی، وہ کسی بھی معاملے میں ہمیں شامل نہیں کرتے، اور بعض اوقات ایسے میسیجز فلوٹ کر دیتے ہیں جس سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعلیمی نقصان ہوتا ہے۔ سر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس معاملے کا نوٹس لیں اور چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کو ڈائریکٹو دیں کہ وہ ہمارے ساتھ میٹنگ کر کے ہمارے مسائل کا ازالہ فرمائیں۔ اس کے ساتھ سر میں آپ کی توجہ ایل ڈی اے کے نیو ایکٹ 2020 پہ دلانا چاہتا ہوں، جس کے بعد تعلیم پوری ہونے کا کبھی اندیشہ ہے۔ سر چھوٹے اسکول اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور انہیں کوئی فائنینشیل پیکیج یا کوئی پریفرڈ سروسز قرار دے دیا جائے تو ان کے بہت سارے مسائل آپ حل فرما سکتے ہیں۔ سر بصورت دیگر سر ان چھوٹے اسکول جو ہیں یہ بند ہو سکتے ہیں اور تعلیم مزید مہنگی ہو سکتی ہے۔ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کرونا کے دور کے اندر جب سکول بند ہوئے تو جو چھوٹے پرائیویٹ سکولز تھے ان کو بہت نقصان پہنچا ہے، بلکہ ہمارے کیونکہ دیکھیں نا، کرونا جب ہوا
تو جب لاک ڈاؤن ہوا، یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے اس وقت، جب لاک ڈاؤن ہوا تو چیزیں بند ہوئی، جو سارا سروس سیکٹر ہے وہ بیٹھ گیا، ٹورزم بیٹھ کے، ہوٹلز، ریسٹورنٹس، ان کو سب کو نقصان ہوا، شادی گھر، پھر ساتھ ساتھ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں، جو پرائیویٹ سکول سیکٹر ہے، اس کو بہت نقصان ہوا۔ تو اس کے لیے ہم کر رہے ہیں، مسلسل ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ان کی ہم کیسے مدد کر سکیں۔ دیکھیں پرائیویٹ جو سکول کا جو سیکٹر ہے، اس کو بالکل ہم نے مدد کرنی ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ سے کسی کنسلٹ نہیں کیا، کیونکہ شفقت محمود جو فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہیں، انہوں نے مسلسل میٹنگز کی ہیں۔ پنجاب میں اور پختونخوا کے جو ایجوکیشن منسٹرز ہیں، ان کا جاب ہے میٹنگز کرنا، لیکن میں یہ پورا چیک کروں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کو نہیں لیا۔ ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں بات چیت کرنے کی پرائیویٹ سکول سے کہ کیسے ہم ان کی مدد کر سکیں۔ ظاہر ہمارے پاس وہ ریسورسز تو نہیں کہ ہم ساروں کو پیسے دے سکیں، لیکن ہم اور چیزوں میں پوری چھوٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح ٹیکس بریکس ہیں، یا پھر کئی ہم نے قرضے دیے ہیں یہ کرونا کے چھوٹی انڈسٹری کو، تاکہ وہ بالکل بیٹھ نہ جائے۔ تو اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا، کیونکہ تعلیم کا سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ بڑا پرائیویٹ جو سکولز کا سیکٹر ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے، مجھے پتہ کرونا کے دور میں۔ جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے، کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں الفت بات کر رہی ہوں، الفت مصطفیٰ قلعہ دیدار سنگھ سے۔ جی جی، سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنا تھا کہ پی ٹی وی نے یہ بہت بہت گریٹ انیشیٹو لیا ہے کہ ہم ڈائریکٹ پی ایم سے بات کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی، میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ سیکنڈ میرا کویسچن ہے عمران خان صاحب سے، کائنڈلی یہ ذرا بتائیں کہ ہم نے سب سے زیادہ ووٹ جو ہے مطلب انہیں دیے ہیں، نوجوانوں نے سب سے زیادہ ووٹ انہیں دیے ہیں، اور ہم نے بڑی ان سے امید لگائی ہوئی تھی کہ یہ جب آئیں گے تو حالات چینج ہوں گے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے نوجوانوں کے روزگار کے لیے کیا کیا ہے؟ ایک تو یہ اس کا مجھے بتائیں، اور دوسرا انہوں نے نوجوانوں کے لیے ایک روزگار اسکیم متعارف کروائی تھی، لیکن میں خود اس کے لیے قرضہ لینے کے لیے گئی بینک میں، تو میرے ساتھ اور بھی کافی لڑکیاں تھیں، تو بینک والوں نے کہا یہاں پہ تو کوئی قرضہ نہیں ملتا۔ تو مجھے یہ بتائیں، یہ سننے میں آ رہا ہے قرضہ تو سیالکوٹ کے علاوہ باہر کسی کو مل ہی نہیں رہا ہے، تو یہ پی ایم صاحب پلیز اس چیز کا پتہ کروائیں کہ قرضہ مل کس کو رہا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ قرضہ نہ سیالکوٹ دیتا نہ کوئی، یہ بینکس جو بینکس ہیں وہ بالکل اپنی ایویلویشن کرتے ہیں، وہ آپ کو ایک فارم بھیجتے ہیں کہ جی مجھے یہ قرضہ چاہیے، وہ بینک اس کے بعد ایویلویٹ کرتے ہیں بالکل میرٹ کے اوپر، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کون ہے، اور بینک ویسے بھی پرائیویٹ بینکس ہیں، انہوں نے کوئی کسی کو پولیٹیکل بیسس پہ تو قرضہ دینا نہیں ہے، وہ میرٹ کے اوپر دیتے ہیں، اور اسی کے اوپر ایویلویشن ہوتی ہے، اس پہ قرضہ ملتا ہے۔ کوئی کسی قسم کی اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے۔ جس طرح ہمارا جو احساس پروگرام تھا، ہم نے 180 ارب روپیہ بانٹا ہے۔ کوئی مجھے آج ایک کہہ دے کہ ایک بھی روپیہ کسی سیاسی بیسس پہ کسی کو بانٹا ہو، ساری ایویلویشن ہوتی تھی، ڈیٹا بیس سامنے آتا تھا، اس کے اوپر ایویلویٹ کرتے تھے، اس کے مطابق قرضہ دیا جاتا تھا۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اس احساس پروگرام میں جس کے آبادی سے زیادہ قرضہ دیا وہ سندھ کے اندر دیا ہے، کیونکہ اندرونی سندھ میں زیادہ غربت تھی، تو سب سے زیادہ قرضہ تو ادھر دیا ہے جو کیش ہم نے ٹرانسفر۔ تو اس لیے میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا کامیاب جوان کا بھی پروگرام ہے جو قرضے دینے کا، اس میں کسی قسم کا ہماری مداخلت نہیں ہے، یہ بینکس خود ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ جو میرٹ کے اوپر آئے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے، وہ بینک ایویلویٹ کرتا ہے وہ، اور ہماری آفس سے کوئی ایویلویشن نہیں ہوتی، تو یہ پیورلی میرٹ کے اوپر ملتے ہیں۔ اور میں صرف 2 چیزیں اور آپ کو کہہ دوں، دیکھیں ہماری اس وقت کوشش ہے کنسٹرکشن سیکٹر، اس وقت کنسٹرکشن سیکٹر بوم کر رہا ہے، ہماری جو سیمنٹ ہے اس کی ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں، بدقسمتی سے کیونکہ کمی ہو گئی ہے سریے کی، اس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ جو روزگار دیتا ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر دیتا ہے، اور اس کو میں نے خود یہ سارا جو کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ہر قسم کے انسینٹیوز دیے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے۔ دوسری چیز انڈسٹری ہے، اس وقت ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو 60% پاکستان کی ایکسپورٹس کرتی ہے وہ کیپیسٹی پہ چل رہی ہے، لوگ نہیں مل رہے ہیں ان کو،
مزدور نہیں مل رہا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر، وہ اس طرح اتنی کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے پورا زور لگایا، انسینٹیوز دیے. جو لارج سکیل انڈسٹری ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ پچھلے مہینے جو اس کی گروتھ ہے وہ سب سے، یعنی وہ روزگار دینے والی انڈسٹریز ہیں. انشاءاللہ جو ہمارا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ ہے ٹورزم اور یہ جو سروس سیکٹر، ریسٹورنٹس. ادھر کرونا کی وجہ سے مشکل پڑی ہے، وہ ساری دنیا میں پڑی ہوئی ہے. لیکن آپ فکر نہ کریں، جس طرف ہمارا اب جو پاکستان جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا بڑھتا رہے گا، ہماری انڈسٹری بڑھتی رہے گی، تو روزگار کے بھی اور موقع بڑھتے جائیں گے. جی پرائم منسٹر صاحب، سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے، مدثرہ نوید صاحبہ ہیں، 2 سوال انہوں نے پوچھے. ایک تو کہہ رہی ہیں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں کب تک ہیلتھ کارڈ کی سہولت میسر ہوگی. اور ساتھ ہی میں پوچھتی ہیں یہ براڈ شیٹ کا معاملہ کیا ہے، اور جسٹس عصمت سعید اپوزیشن کو قبول نہیں ہے تو کوئی اور آپ اس پہ ہیڈ لگائیں گے اس کمیشن کا؟ دیکھیں، مجھے سب سے زیادہ تو فخر اس وقت پختونخوا کی حکومت پہ ہے کہ انہوں نے جو ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اس سفر پہ نکل گئے ہیں. ساری اپنی آبادی کو، ساری پختونخوا کی آبادی کو، سارے گھر خاندانوں کو انہوں نے ہیلتھ کارڈ دے دیا. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ان کو انشورنس مل گئی ہے. 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کو دیا ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو 10 لاکھ روپے تک ان کے پاس انشورنس آ گئی. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا کام کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، ایک گھر میں جب بیماری ہوتی ہے، غریب گھر میں، تو وہ بے بسی کا عالم سوچیں کہ جب بیماری ہے اور پیسے نہیں ہیں ہاسپٹل کے لیے. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ، یہ آپ کو پتہ ہے امیر ترین ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے، جو کہ آج پختونخوا نے آج پوری کر دی ہے، اور ہم سب ان کو مبارک دے رہے ہیں. پنجاب نے فیصلہ کیا ہے، پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے، اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہیلتھ انشورنس دے دیں گے تاکہ وہ بھی سارا کور ہو جائے. یعنی کوئی گھر کو یہ فکر نہ ہو کہ اگر ہمارے گھر میں بیماری ہے تو ان کے پاس ایک کارڈ ہوگا، وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک مجھے بڑا فخر ہے اس چیز کے اوپر. دوسری چیز آپ نے بات کی براڈ شیٹ کی. دیکھیں، براڈ شیٹ میں کیا ہوا؟ مشرف گورنمنٹ نے ایک کمپنی کو ہائر کیا کہ جناب یہ جو پیسہ چوری ہو کے ملک سے باہر گیا ہے اس کی نشاندہی کی جائے. وہ کمپنی نے نشاندہی کر دی اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے $100 ملین نواز شریف کا پیسہ جو باہر پڑا ہوا تھا اس کی نشاندہی کر دی. اور اس کے اندر یہ فلیٹ بھی تھے. یہ 2002 کی بات ہے. انہوں نے یہ جو ان کے مے فیئر کے اربوں پتی فلیٹس، وہ بھی اس کی بھی نشاندہی کر دی. اس کے علاوہ انہوں نے جو نشاندہی کی وہ $100 ملین کی پراپرٹیز. ادھر سے مشرف نے ان کو NRO دے دیا، ان سے سمجھوتا ہو گیا، ان کو سعودی عربیہ بھیج دیا، NRO دے دیا. وہ جو کمپنی تھی اس نے کہا کہ جی ہم نے تو نشاندہی کی، اپنا کانٹریکٹ پورا کر دیا، ہمیں اب پیسے دیں. تو یہ جو لنڈن میں فیصلہ ہوا آخر میں عدالت میں جا کے، انہوں نے جو $100 ملین کی نشاندہی کی تھی اس کا انہوں نے 20% انہوں نے دے دیا اس کمپنی کو، جس کو ہماری حکومت کو دینا پڑا. اور پھر اب ہم اس کے اوپر پوری جسٹس عصمت سعید کو اس لیے ہم لے رہے ہیں کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہے، وہ خاص ان کی ایکسپرٹیز ہے یہ جو احتساب اور کرپشن کے اوپر. انہوں نے نیب کے لیے بھی پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں. تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو دوسرا NRO تھا وہ بھی سامنے آئے، جدھر آصف زرداری کو انہوں نے پہلے وہ جو سر محل تھا اس کا انہوں نے NRO دے کے وہ پیسے دے دیے جو پاکستان گورنمنٹ کو آنے تھے. پھر جو $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑا تھا اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کرے. تو ہم پورا جسٹس سعید کو اس لیے رکھا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، وہ نیب کے پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں دونوں کیسز کا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں فہد جمشید حیدرآباد سندھ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی کیا سوال ہے پرائم منسٹر سے آپ کا؟ سر میں فہد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. سر حیدرآباد کا انفراسٹرکچر سر بہت خراب ہے، ساری روڈیں، سڑکیں اور ہاسپٹل جو ہے نا ہمارے یہاں بہت برا حال ہے سر. اور سر دوسرا یہ کہ صوبائی گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی ان سے تو سر کوئی امید نہیں ہے ہم لوگوں کو نا سر. ہم ساری جو نوجوان یا میرے جیسے اور نوجوان جو ہیں وہ سب آپ سے ہی امید رکھتے ہیں. اور سر آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں
कि हैदराबाद के ऊपर कोई तवज्जो फरमाए सर, या यूनिवर्सिटी भी, और सर हम वैसे ही जो है कोटा सिस्टम की ऐसे पिछले में सर बहुत इधर का हाल, इस पे खास आप तवज्जो फरमाएं सर। यही जी अर्ज़ ये है कि देखें 18वीं तरमीम के बाद सारा जो सेंटर से सारे इख्तियारात चले गए सूबे में, और पैसे भी सेंटर सूबे को दे देता है, तो ये सब कुछ सूबे के नीचे है। कराची हो, हैदराबाद हो, जितने भी सिंध के शहर हैं वो सिंध हुकूमत के नीचे हैं, और उनके पास बजट चला जाता है तो उसमें हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। कराची के लिए तो क्योंकि जब वो जो फ्लड आया तो उसकी वजह से एक कमेटी बनी है सेंटर की और सूबे की, जो कराची के मसले हल करने के लिए निकली है। तो असल में तो सूबे की, मसलन अब पंजाब गवर्नमेंट की जो भी पंजाब में है वो पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिस तरह KP गवर्नमेंट, जिस तरह बलूचिस्तान। तो इसलिए सेंटर का आइन के मुताबिक हम उसमें मुदाखलत कर नहीं सकते, या तो सूबाई हुकूमत का है, उसके बगैर नहीं कर सकते। जी अगले कॉलर हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? सरदार बशारत अब्बासी, कुछ सेक्टर आजाद कश्मीर से। जी क्या सवाल है आपका वजीर आज़म से? वजीर आज़म, सबसे पहले हम आपने कश्मीर इश्यू को सारी दुनिया में हाईलाइट किया, सारी कश्मीरी कौम की जानब से आपको दिल की अता गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब वज़ीर आज़म, मैं पुंछ सेक्टर जावड़ा मटोर बटल हजीरा से आपसे मुखातिब हूँ। आए रोज बिला फायरिंग हिंदुस्तानी आर्मी करती है, हमारे हर जगह पे नौजवानों की लाशें उठाते हैं, कभी हम बच्चों की मैयतें उठाते हैं और कभी खवातीन की मैयत उठती है। जनाब वज़ीर आज़म, आपसे हमारा मुतालबा है कि आप आज बहुत हमारी जितनी जो इन फ्रंट ऑफ बॉर्डर हम हमें बैंकर्स की जरूरत है। जनाब वज़ीर आज़म, बहुत महदूद पैमाने पर बैंकर्स तामीर किए जा रहे हैं और सारी आबादी की महरूम है। जी देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है और बहुत ही ट्रेजेडी है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो शेलिंग होती है और उससे जो लोग मुतासर हैं, और वो बहुत बड़ा इलाका मुतासर है। हमने हेल्थ कार्ड यानी हेल्थ इंश्योरेंस तो हमने यहाँ से पहुँचाई है उस सारे इलाके को, ताकि कम से कम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। लेकिन ये एक बड़ा मसला है, हम इसमें यूनाइटेड नेशंस से भी और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान को प्रेशर डालने के लिए कि वो बेकसूर जो शहरी रह रहे हैं, जो बेचारे सिविलियंस रह रहे हैं, उनके ऊपर तो ये किसी तरह ये रोका जाए। लेकिन देखें, कश्मीर का मसला ऐसा है कि ये उस स्टेज पे पहुंच गया है कि ये अब पहले तो ये ख़त्म ही हो गया था ना इंटरनेशनली, अब ये इंटरनेशनली सारी दुनिया कश्मीर की तरफ देख रही है। अभी आपने देखा कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है, और इंशाल्लाह ये जो अब नई एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में आई है जो बाइडन की, इनसे भी हम बात करेंगे कि प्रेशर डालें जो इस वक्त कश्मीर के अंदर हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है ख़ास तौर पे, लेकिन इन लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी। तो आप ये बेफिक्र हो जाएं, इसके ऊपर पूरी हम कोशिश कर रहे हैं हर फोरम पे। मैं इंशाल्लाह 5 तारीख को जलसा भी कर रहा हूँ कोटली में जाके जलसा भी कर रहा हूँ इसी चीज़ के ऊपर, अपने लोगों को भी हौसला देने के लिए। जो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में लोग इतनी दिलेरी से सह रहे हैं जो जुल्म है वहाँ, उनके लिए भी, और फिर इंटरनेशनल फोरम पे, मीडिया पे अपनी आवाज़ पहुँचाना, आगाह करना। तो इंशाल्लाह 5 को मैं वो भी कर रहा हूँ। जी अगले कॉलर से बात करेंगे। मसूद साहब हैं इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, आपका क्या सवाल है वज़ीर आज़म से? वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम मोहम्मद मसूद है जी, मेरा तल्लुक तरलई कलां पूरा सरदार इस्लामाबाद से है जी। जी सवाल। मेरी ज़मीन है जी ये तरलई कलां और गुड़ा सरदार में, यहाँ पे एक सोसाइटी है गौरी टाउन के नाम से, जिसके चला रहे हैं ये चौधरी अब्दुल रहमान और उस्मान। वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम की टेलीफोनिक कॉल्स के जवाब दे रहे हैं।